أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا صدق الله العظيم. آیت نمبر 39 بلکہ 38 39 40 اور 41 یہ 4 آیتیں آپ حضرات نے سنی. پہلی آیت میں اللہ جل جلالہ اپنے کمال علمی کو بتاتے ہیں کہ بے شک بات ہے کہ آسمان اور زمین کی جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں وہ اللہ پاک کے علم میں ہیں. بے شک بات ہے آسمان اور زمین کی ساری پوشیدہ چیزیں وہ اللہ پاک کے علم میں ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو دنیا والے جان بھی نہیں سکتے. ان میں سے انسانوں کے دلوں کے جو راز ہیں، دلوں کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اس کو بھی اللہ جانتے ہیں. یہ اللہ پاک کا کمال علمی ہے. آگے اللہ جل جلالہ اپنے کمال قدرت کو بتاتے ہیں، کمال عملی کو بتاتے ہیں. وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا. خلائف خلیفتن کی جمع ہے، کسی کے نائب کو کہتے ہیں. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں دادا نے گھر بنایا اور پھر عجیب پوتا بھی وہاں رہتا ہے. دادا چلے گئے، پھر ان کے بیٹے آ گئے، اب پھر اس کے بعد ان کے پوتے آ گئے. اب مکان اپنی پرانی پوزیشن پہ رہا نہیں، اب توڑ کر کے نیا بنا لیا، لیکن جگہ وہی ہے. تو پردادا کی جگہ پہ پڑ پوتا آباد ہے. ہم نے تم کو ایک جاتا ہے دوسرا آباد ہو جاتا ہے. یا ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ایک آدمی نے جگہ لی، وہ بیچ دی، دوسری جگہ چلا گیا، اس کی جگہ دوسرا آ گیا، پھر اس نے بیچ دی، پھر تیسرا آ گیا، پھر اس نے بیچ دی، چوتھا آ گیا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میں کرتا ہوں، ایک کو ختم کر دیتا ہوں، دوسرے کو لے آتا ہوں، پھر اس کچھ عرصہ اس کو رکھتا ہوں، پھر دوسرا چلا جاتا ہے. اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے پچھلی امتوں کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ پاک نے تم کو بنایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ امتیں آتی گئیں. عیسیٰ علیہ السلام کی امت آ گئی، اس کے بعد اللہ پاک نے تمہیں بنایا. تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اس بات سے بھی عبرت پکڑے. یہ بھی عبرت کی بات ہے کہ ایسا کسی کو دنیا میں قرار نہیں ہے. جیسے اللہ پاک ایک جگہ فرماتے ہیں 5ویں پارے میں کہ ان یشاء یذہبکم ویأت بآخرین. اللہ پاک اس بات پر قادر ہے اللہ تمہیں لے جائے، یعنی ختم کر دے، تمہاری جگہ اللہ کچھ اور کو لے آئے. اللہ اس بات پر قادر ہے تمہیں ختم کر دیں، کسی اور کو لا کر کے آباد کر لے. اور لہٰذا اس بات کو لوگوں کو سوچنا چاہیے، کفر اختیار نہیں کرنا چاہیے. جو بھی تم میں سے کفر اگر اختیار کرے گا تو اس کفر کا وبال اسی پر پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی اور کا نقصان کر رہا ہے، بلکہ اپنا نقصان کر رہا ہے. اور کافر آدمی کا جو کفر ہے یہ اللہ پاک کی رضامندی تو کیا بلکہ دن بدن اللہ کی ناراضگی کو بڑھاتا ہے. جو آدمی گناہ کرتا ہے، کفر کرتا ہے،
وہ خدا کی خوشی کو نہیں بڑھاتا، خدا کی ناراضگی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ جو لوگ کافر ہیں، ان کا کفر گھاٹے، خسارے، نقصان کو بڑھاتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی کوئی نفع ہوگا، دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت کے اندر بھی نقصان ہے۔ پھر جن جن غیروں کی یہ عبادت کرتے ہیں، ذرا تھوڑا ان سے پوچھ لو کہ انہوں نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، یا یہ ہے کہ کوئی ان کی شراکت ہو، آسمان بنانے میں خدا کے ساتھ یہ شریک ہو؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ ان کے یہ جو شرک کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی نقلی چیز ہو، کوئی کتاب ہو آسمانی کہ جس میں شرک کی اجازت دی ہو؟ تو کچھ بھی نہیں ہے، سوائے دھوکے کے ان ظالموں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے باپ دادا نے ان کو کہا کہ یہ بت ہمارے سفارشی بنیں گے، بس اس بات کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور اپنے باپ دادا کی غلط ترتیبوں پہ چل رہے ہیں۔ اور اللہ پاک کی ذات، آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، دیکھیں بغیر ستون کے آسمان کھڑا ہے۔ پھر ایک آسمان نہیں ہے، 7 آسمان ایسے ہی ہیں۔ پھر اس کے اندر جتنے سیارات ہیں، چاند، سورج، ستارے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، ان کو بھی کوئی روک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی جیسے یہ چھت پلر پہ ٹکی ہوئی ہے، یہ پنکھا جو ہے وہ نٹ پہ لگا ہوا ہے، یہ بتیاں جو ہے نا ان کے بھی اسکرو لگے ہوئے ہیں۔ یعنی اس طرح کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ بھئی یوں ہوا میں کھڑی ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ زمین کی خاصیت یہ ہے کہ یہ چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ یوں پھینکیں گے تو ایک دم نیچے آئے گی، زمین کھینچتی ہے چیزوں کو۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے یہ چاند، سورج، ستارے یہ یوں چل رہے ہیں، اور اللہ نے آسمان اور زمین کو، اور زمین بھی کیسی ہے، یہ ایسا نہیں کہ زمین کوئی ٹکی ہوئی ہے، یہ بھی ایک کرہ ہے گول، اور یہ بھی گردش میں ہے، اور اس کے لیے بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے نیچے کہ بھئی کسی چیز پہ یہ زمین ہو۔ تو یہ زمین بھی اللہ نے ایسی روکی ہوئی ہے، حرکت میں ہے، آسمان بھی روکا ہوا ہے حرکت میں۔ اور تو یہ کافر، ان کے بت یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر آسمان اور زمین اپنی جگہ چھوڑ دیں، اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ دیں، تو یہ اس کو سنبھال سکتے ہیں؟ نہیں سنبھال سکتے۔ تو ایک تو پیدا بھی نہیں کر سکتے، اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ نے ان کو روکا ہوا ہے، پھر اللہ جل جلالہ ان کو چلا رہے ہیں، ہر چیز چل رہی ہے۔ اگر یہ چیزیں اپنی جگہ پہ جگہ چھوڑ دیں تو یہ ان چیزوں کو اپنی جگہ پہ لا بھی نہیں سکتے، بلکہ اس کو تھامنا، اس کو روکنا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارے رب کی قدرت کا بیان ہے۔ اور پھر بھی اللہ پاک عذاب کیوں نہیں دیتے؟ کہ جی اللہ پاک حلیم ہے۔ حلیم کے معنی بردبار کے آتے ہیں۔ بردبار کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کہتے ہیں خلاصی دینا، معاف کرنا، درگزر کرنا، اور فوراً ہاتھ نہیں ڈالنا۔ اور اگر کوئی آ جائے تو غفور بھی ہے، معاف بھی کر دیتے۔ اگر کوئی نہیں آئے تو فوراً ہاتھ نہیں ڈالتے، اور اگر کوئی آ جائے اللہ پاک اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ یہ ہے ان آیتوں کا خلاصہ، کمال علمی کا بیان، کمال قدرت کا بیان، دعوت دی ہے کہ آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، میری یہ قدرت ہے، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور میں عذاب اس لیے نہیں دیتا کہ میں حلیم ہوں اور میں غفور ہوں، میں بردبار ہوں اور میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ آیات کا ترجمہ ذرا سن لیجئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، وہی اللہ ہے جو اللہ جل جلالہ آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس میں زمین میں پچھلے لوگوں کا تمہیں قائم مقام بنایا، اللہ پاک نے ان کو ختم کیا، تم آ گئے اس دنیا کے اندر۔ اب جو آدمی کفر کرے گا اس کفر کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا، اور کافروں کے لیے
ان کا کفر اللہ کے دربار میں اللہ کے غصے کے اضافے ہی کا سبب بنتا ہے، اور کافروں کا کفر خسارے کے علاوہ کسی اور چیز کی ترقی کا سبب نہیں بنتا۔ اور اے پیغمبر آپ ذرا ان کو یہ بتا دیں، جو من گھڑت بت اور شریک انہوں نے میرے لیے بنا رکھے ہیں، کیا یہ ذرا تھوڑا سا یہ بتاؤ زمین کا کون سا حصہ انہوں نے بنایا ہے، یا آسمانوں کی پیدائش میں ان کی کوئی شراکت ہے، کچھ انہوں نے کیا ہے، یا پھر ان کے پاس کوئی واضح کتاب ہے جو ان کے پاس کیا ہے بطور سند کے ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے کیا ان کو کوئی کتاب دی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ ظالم دھوکے کے یقین دہانی کراتے ہیں اور ایک دوسرے کو انہوں دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے آسمان و زمین کو اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ آسمان و زمین کو اللہ، جیسے قیوم کا لفظ ہے، لفظ قیوم کے معنی آتے ہیں تھامنے والی ذات، کسی چیز کو برقرار رکھنے والی ذات، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو تھامے رکھا ہے، وہ اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتے۔ اگر وہ ٹل جائیں اپنی جگہ سے تو اللہ کے علاوہ ان کو کوئی روک نہیں سکتا، کائنات کی کوئی طاقت وہ آسمان کو نہیں روک سکتی۔ ہاں، ایک وقت آئے گا جس وقت اللہ آسمانوں کو ختم کر دیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے اور آسمان ٹوٹ کر کے گر جائیں گے، وہ قیامت کا وقت ہوگا۔ اس وقت سے پہلے یہ سب چیزیں اللہ پاک نے اپنی قدرت سے چلائی ہوئی ہیں، اور یقیناً اللہ پاک بہت بردبار ہیں کہ فوراً عذاب نہیں دیتے، اور اگر کوئی آ جاتا ہے تو اللہ پاک بہت بخشنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔